پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ ہو گیا, وہ اندر داخل ہو گیا اور اس نے بڑا نقصان کیا. ہونا یہی ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہی ہوں گے ساروں کے. ہمیں تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی معاہدہ اگلے ہفتے ہو جائے گا. چیئرمین صاحب بھی گئے ہوئے, وہ بھی گئے کہہ رہا ہے کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. یہ بھی عبادت ہے, جو اس کو چھوڑ کے وہ والی عبادت پہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک اپنا مقام ہے, اس کا 100 روپے والا نوٹ جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے, وہ نہیں مل رہا, لیکن وہ بھی سلیکٹیو جو کسٹمرز ہیں انہیں بینک دے رہے ہیں. 10-20 والا نوٹ چاہیے نا, آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور ان کو کہنا جی ہمیں نوٹ یہ لے کے دے, کیونکہ ہمیں تو ابھی مل نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میں ہوں نعمان مقصود, آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز بیٹھک. آج بڑی بڑی خبریں جن پر ڈسکشن کریں گے. سارا دن جو رپورٹس ہم کرتے رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں, اس کے اوپر بات ہی ہوگی. اور عامر بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, کامران خان صاحب ہیں, اور عمر بھائی بڑے دن بعد آج ہماری ٹیم میں شامل ہوئے ہیں رپورٹرز بیٹھک کی. ان سے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلے ایشو جو ڈسکس کرنا ہے ہم نے, وہ سپریم کورٹ میں جو جمع ہوئی ہے رپورٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ پیسے نہیں ہے جی الیکشن کرانے کے لیے. دوسری ایک اہم خبر ہے آج آپ لوگوں کے لیے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا ہے جی, اور وہ حملہ کس نے کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے, کیونکہ پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور باقی حکام کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی خبر ہے کہ صدر عارف علوی کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, ان کے خلاف. اس سے متعلق اور بہت سارے بڑے ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے کامران خان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سر آج بل جمع ہو گیا. الیکشن کمیشن میں بہت بڑا اجلاس ہوا چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت. اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئی پارٹی اور انہوں نے کہا جی پیسے شیسے کوئی نہیں ہے, الیکشن کرانے نے تھے آپ پہ کرا لو. الیکشن کمیشن کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے 17 تاریخ کو یہ کہا گیا تھا اسٹیٹ بینک کو کہ جی آپ ٹرانسفر کریں اور تھرو منسٹری آف فائنانس وہ AGPR میں رقم جو ہے وہ چلی جائے, اور ٹل ورکنگ آورز یہ ہو جائے کہ وہ رقم الیکشن کمیشن کو پہنچ جائے. اور پھر یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ 18 اپریل کو یعنی آج کے دن آپ آ کے بتا دیجئے کہ جی ہاں ہمیں پیسے مل گئے یا ہمیں پیسے نہیں ملے. تو وہ آگے ہیں, انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی پیسے کوئی نہیں ہے, پیسے نہیں ملے. تو ابھی اس میں جو فائنانس منسٹری نے جو جواب بیسکلی جو جمع کرایا نا وہ انٹرسٹنگ ہے. فائنانس منسٹری کا یہ کہنا ہے, انہوں نے وہی باتیں کی ہیں, دہرائی ہیں کہ جی اس کے لیے پارلیمنٹ کی اپروول جو ہے وہ ضروری ہے. پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ نے نہیں دینے. یہ وجہ ہے کہ ہم آئین کی جو پروویژن ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے, اس لیے یہ معاملہ جو ہے, اور یہ پارلیمنٹ میں بھیجا بھی گیا. گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ وہ بل پارلیمنٹ میں گیا, لیکن کابینہ نے اسے اپروو کر دیا, لیکن پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو معاملہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جناب. پیسے ہیں کوئی نہیں ہے, 9 من تیل نہیں ہے, اس لیے رادھا کا ناچ جو ہے وہ نہیں ہو رہا, ڈانس نہیں دیکھ پا رہا کوئی. یاد آ گیا جی رادھا کے ناچ سے. آج ٹرینڈنگ کیا چل رہی ہے آج کل الیکشن کے حوالے سے؟ عمر بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آئی تھنک جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو باقی PDM کی جماعتیں ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشنز ہوں. ٹائمنگ میں صرف فرق ہو سکتا ہے. خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ پنجاب اور KPK پہلے ہو جائیں الیکشنز کے, جو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اس کے بہاف پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. البتہ ایک سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو سکتی, کیونکہ کل ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی, اس کے حوالے سے اس کا اثر جو ہے وہ نظر آ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ اس پہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے سپریم کورٹ جو ہے. بکاز یہ آئی تھنک کافی عرصے بعد ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے انٹیلیجنس آفیسرس کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اور شروع میں تو خفیہ ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے انہوں نے ڈائریکٹلی ایک سینس میں پورے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر کا احوال آ رہا تھا. تو آئی تھنک جو پیسنگ ہے سچویشن کی وہ ایک کمپرومائز اسٹیٹ کی طرف ہی جا رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اسی الیکشنز کے ٹائم ڈیوریشن آگے کر دی جائے, یا ایک سٹیج کریٹ کر دی جائے کہ نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے اور سندھ گورنمنٹ بھی ڈیزالو ہو جائے اور بلوچستان کی بھی ڈیزالو ہو جائے, کہ لوگ ایک ہی ٹائم فریم کے اندر جو ہے نا الیکشنز کرا سکیں. اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ کل بھی ہم نے جس طرح بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے کہ ایک کمپرومائز اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے پاکستان کی پالیٹی جو ہے, تو آپ عمران خان سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آگے اس کمپرومائز میں شامل ہوں گے, کیونکہ انہوں نے جو ڈیمانڈس صرف انیشیشن جو ہے نا ٹاکس کی رکھنے کے لیے وہ رکھی ہیں, اس میں تو انہوں نے اپنے لحاظ سے ہی کیا کہ ہمارے خلاف کیسز وغیرہ ختم کیے جائیں,
اور کارروائی نہ کی جائے پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف, اور ایٹ لیسٹ ہمارا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی بنے پارلیمنٹ کے اندر. تو لیٹ سی کہ آگے کیا چلتا ہے, لیکن صورتحال تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں. اسمبلی تحلیل ہونے کی ویسے ہے گنجائش سر؟ گنجائش ہے اسمبلی تحلیل ہونے کی؟ نہیں, گنجائش تو پرووین تو موجود ہے. آپ چاہیں تو آج جس طرح وہی گنجائش جو پنجاب اسمبلی یا کے پی کے لیے تھی وہی قومی اسمبلی کے بھی موجود ہے. آپ اگر آج وزیر اعظم چاہیں وہ ایڈوائس دے سکتے ہیں اور اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے, لیکن وہ پیسے بڑھ جائیں گے نا, پیسے بڑھ جائیں گے. نہیں, پیسوں کی بچت پیسے پہلے ہی نہیں ہے. پیسوں کی بچت ہوگی, پیسوں کی بچت ہوگی جب آپ الیکشن دیکھیں. ایک یہی معاملہ آ رہا ہے کہ جب آپ علیحدہ الیکشن کے, یعنی اب پنجاب کے کرا رہے ہیں, پھر کچھ عرصہ بعد کے پی کے ہوں گے, پھر وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں گے, تو اس میں خرچہ زیادہ ہونا ہے. وہ آپ بازار سے کوئی چیز پیکج کے طور پہ خریدتے ہیں نا, تو وہ آپ کو وہ سستا پڑ جاتا ہے. آپ علیحدہ چیز لیں گے وہ مہنگا پڑتا ہے. تو یہ صورتحال ہے یہاں پر. اور اس میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے نعمان, وہ ٹیکنیکل بات یہ ہے جو اس وقت مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آج پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو جاتے ہیں, پنجاب اسمبلی نئی آ جاتی ہے, وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو پھر جب اکتوبر میں آپ کے یہ عام انتخابات ہوں گے یعنی قومی اسمبلی کے, تو عام انتخابات ہو رہے ہوں گے, پنجاب میں بھی ہو رہے ہوں گے, اور پنجاب میں اس وقت نگران کابینہ نہیں ہوگی بلکہ ایک الیکٹڈ حکومت ہوگی, چاہے وہ جس کی بھی ہو. تو یہ ایک دیکھا جائے تو نیوٹرل ہو جائے گا. ٹیکنیکل انوملی جو ہے نا وہ یہاں پر ہوگی, کیونکہ ایسی صورتحال جو ہے نا وہ کبھی صورتحال کا سامنا دیکھنا نہیں پڑا. لیجسلیٹرز کو بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ جی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جی یہ والی اسمبلی پہلے توڑ دیں گے اور وہ وہاں پر وہ اس کو روکے رکھیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ آئین میں بھی اس کی پروویژن جو ہے نا وہ نہیں دی ہوئی, کلیئر کٹ نہیں ہے. اب ہم خود اندازہ ہی لگا رہے ہیں کہ جی ایسا کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, ویسے کر لیتے ہیں. آنا ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہونا یہی ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہی ہوں گے ساروں کے. اس کے لیے اب جو ہے نا وہ ماحول بھی بنایا جا رہا ہے, اور دوسروں کا جو ہے نا جو پیشنس لیول ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. آپ تھوڑا سا تھکا کے جو ہوتا ہے نا کہ تھکانا, اور پھر اس کے بعد آپ ٹیبل پہ آئیں تو وہ جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے, ورنہ وہ ہر کسی کے نخرے جو ہے نا وہ دیکھنے پڑتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر یہی چل رہا ہے, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا وہ جب تھک جائیں گے نا اس کے بعد وہ آگے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو وہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا. ہاں جی, فیصلے کے بارے میں کامران صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن آپ تو یہ بتائیں کہ پیسوں کا کچھ نہیں پتہ چل رہا. آپ روز خبریں دے دیتے ہیں, پیسے ہمیں مل ہی کوئی نہیں رہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, شاپنگ کے لیے لوگ جا ہی نہیں پا رہے, اور ڈالرز کبھی اوپر آتا کبھی نیچے آتا. بڑے عرصے سے یہ نا ہر دفعہ پروگرام میں آپ کے یہی کہہ کے جاتے ہیں کہ جی بس یہ IMF سے معاہدہ جو ہے نا ابھی ہوگا, یہ ہونے والا ہے. جی آیا بس. ہم تو نہیں کہہ رہے نا, ہمیں تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی معاہدہ اگلے ہفتے ہو جائے گا. ہم تو وہی رپورٹ کر رہے ہیں. تاہم جو ہے پاکستان کو مسئلہ یہ ہے, $6 ارب ہم نے اکٹھے کرنے ہیں. فارن ایکسچینج کے ریزروز جو ہیں 30 جون تک $10 بلین پہ لے کے جانے ہیں. تو پاکستان نے جو ہے اس میں 3 ارب جو اکٹھے کر لیے ہیں سعودی عرب سے اور UAE سے, لیکن $3 ارب کا بھی مسئلہ ہے. تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں, اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیں, پھر ہمیں ورلڈ بینک سے اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک سے $1 ارب مل جائے گا, اور $2 سے $3 ارب جو ہیں مختلف ڈونرز جو ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے دیں گے. تو $6 ارب کا جو وہ ہدف ہے وہ آسانی سے پورا ہو جائے گا. اور پھر شاید پاکستان بانڈ مارکیٹ میں بھی چلا جائے تو $2 ارب ادھر سے بھی ہو سکتے ہیں. تو فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں بڑھ جائیں گے, لیکن یہ بڑھیں گے اسی صورت جب IMF سے معاہدہ ہوگا. تو IMF سے اگر اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو پاکستان کے لیے یہ $6 بلین حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہوگا. اچھا عامر بھائی یہ بتائیں, کامران صاحب ایک چیز نہیں ہے میرے کہنے سے سوال پوچھے ہیں کہ ڈار صاحب ابھی کہاں ہیں اس وقت؟ کدھر ہیں جی؟ ڈاکٹر صاحب تو عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں نا, تو پرائسز بڑھا دیتے ہیں, عجیب ہی ہے. چیئرمین صاحب بھی گئے ہوئے, وہ بھی گئے. یہ ہے کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. یہ بھی عبادت ہے, جو اس کو چھوڑ کے وہ والی عبادت پہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک اپنا مقام ہے, اس کا ہے, لیکن خود ہی کہتے ہیں نا جی کہ ملک اللہ نے بنایا, اللہ چلائے گا. اچھا کامران, یہاں وہ کہتے ہیں جی یہ 27ویں شب کو بنا تھا اور اس کو اللہ ہی کرے گا, اسی اپنا کام جو ہے نا اس طرح ہی جاری رکھنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اچھا کامران صاحب مجھے کہہ رہے تھے جی 2-3 دن پہلے کہ وہ کرنسی نوٹ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے نہیں ہوتے عید کے لیے, تو وہ تو مل ہی نہیں رہے اس دفعہ, کہہ رہے بنا ہی نہیں رہے. کیا چکر ہے, کیوں نہیں بنا رہے؟ نہیں, کرنسی نوٹس تو مل رہے ہیں, لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو $10 والے امیدوار ہیں نا وہ نہیں ہیں. بینکوں سے کوئی $10 کے نئے نوٹ نہیں لے رہا اور $20 والے نئے نوٹ نہیں لے رہا, وہ ڈھیر لگا ہوا ہے ان کے پاس. تو ہر کوئی آ کے اب وہ کہہ رہے ہیں انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو لوگ $50 والا نوٹ بھی نہیں مانگ رہے. ساروں کی ڈیمانڈ ہے ہمیں $100 کا نوٹ دیں. تو وہ $75 والا بھی بڑی ڈیمانڈ. تو وہ $100 والا نوٹ جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے, وہ نہیں مل رہا, لیکن وہ بھی سلیکٹیو جو کسٹمرز ہیں انہیں بینک دے رہے ہیں, وہ اویلیبل ہیں.
جن کے اگر بینکرز ٹاپ لیول بینکرز واقف ہیں انہیں وہ مل رہے ہیں نوٹ. چھپائی ہو رہی ہے نہیں چھاپ نہیں رہے نہیں نوٹ چھاپتا ہے وہ اسٹیٹ بینک چھاپتا ہے, اس کا ایک کوٹا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ عید کے دنوں میں وہ زیادہ چھاپتے تھے. اس دفعہ انہوں نے کم چھاپے ہیں, لیکن وہ چھاپے ہیں انہوں نے, اور وہ کافی مقدار میں نوٹ جو ہیں وہ چھپے ہیں. لیکن وہ جو آخر میں رش آتا ہے نا, انہیں لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے. جنہوں نے پہلے لے لیے ہیں انہیں آرام سے مل گئے ہیں. 10 20 اور 50 والے مل جائیں گے, 10 20 50 اور 100 والے بھی مل رہے ہیں. لیکن آپ کا یہ ہے کہ آپ بینک میں کس لیول پہ آپ کی واقفیت ہے. اگر آپ کی منیجر صاحب سے دوستی ہیلو آیا ہے تو 100 روپے والے مل جائیں گے آپ کو. اگر آپ کی نیچے کیشیئر پہ ہے تو پھر 10 20 اور 50 پہ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. اچھا بھائی, گزارا کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں نا, سارے عامر بھائی سے رابطہ کریں گے. جس کو 100 50 10 20 والا نوٹ چاہیے نا, آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور ان کو کہنا جی ہمیں نوٹ یہ لے کے دے, کیونکہ ہمیں تو ابھی مل نہیں رہے. عامر بھائی ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں اوپر کا کہ جہاں جہاں سے سفارش سے مل سکتے ہیں. دوسری ایک بڑی خبر ہے جی آج کی, کہ صدر عارف الوی کے خلاف ایک درخواست آئی ہے جس میں ان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی گئی, اور یہ کہا گیا ہے کہ صدر عارف الوی جو ہے وہ انہوں نے اپنے حلف جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے, اور عارف الوی صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعت کی ایما پر کام کر رہے ہیں اور اپنی سیٹ کے اہل نہیں ہیں. یہ کون صاحب ہے سر؟ چودھری محمد امتیاز صاحب ہیں. تو اب پہلے جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے خلاف درخواست دی ہے فواد چودھری صاحب نے, اس میں بھی کچھ اسی طرح کا موقف اپنایا, اور اب صدر کے خلاف حملے ہو رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا, صدر کے لیے بھی نا آئین میں پروٹیکشن ہے کہ صدر کو اس طرح سے درخواستوں کے ذریعے یا سپریم کورٹ اس کو نہیں ہٹا سکتی. صدر کو ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے مواخذہ. مواخذہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی کرتا ہے. یعنی آپ کی پوری جو صدر کو منتخب کرنے کا جو الیکٹورل کالج ہے, یعنی آپ کی نیشنل اسمبلی, آپ کی اور آپ کی ساروں پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ اس کو منتخب کرتی ہیں, وہی اس کا مواخذہ بھی کر سکتی ہیں. تو صدر کا ایک ہی طریقہ ہے مواخذہ کا. یہ درخواستیں جو ہے نا, ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کے تحت عدالتیں جو ہے نا وہ فیصلہ دیں گی کہ ہاں جی فلاں قانون کے تحت یہ چونکہ نائل ہو گئے ہیں تو ہم ان کو ہٹاتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے. یہ درخواستیں بس آپ کو پتہ ہے کہ یہ درخواست کے نام پر جو ہے نا وہ ہمارے دور میں ایک ہوتے تھے سر, وہ درخواستیں بہت ساری لے کے آتے تھے, وہ یاد ہے؟ اقبال حیدر صاحب ہوتے تھے, اور ایک اور ہوتے تھے وہ جو کہتے تھے ایک نقوی صاحب تھے, کس صحافی بھی کہتے تھے, کہ وہ کہتے تھے کہ میں صحافی بھی ہوں. بہت ساری درخواستیں دیتے تھے, بالکل آپ حاضری لگاتے تھے, وہ یاد ہے؟ دونوں ایسے ہی ہے, بہت سارے ہوتے ہیں لوگ اور وہ مشہور ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے نام لیے تو یہ اس قسم کی درخواستیں جو ہے نا وہی مشہور ہونے کے لیے مشہور لے کر آتے ہیں. لیکن ان درخواستوں کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات مذاق میں بھی جو ہے نا وہ بڑا کام پڑ جاتا ہے. تو ان کی اکثر درخواستیں فارغ ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایک درخواست ایسی ہوتی ہے جو سب کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے جناب جی. وہ اس کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں. بڑے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی حاوی ہو جاتی ہیں کبھی ماحول کے اوپر. اسی طرح سے آج کی ایک بڑی خبر تھی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ ہو گیا. وہ حملہ کس نے کیا؟ ایک جنگلی جانور نے کیا. وہ اندر داخل ہو گیا اور اس نے بڑا نقصان کیا پارلیمنٹ کے آفیسز کے اندر. LCDs توڑ دیں, ٹیبلز توڑ دیے, پردے توڑ دیے, شیشے توڑ دیے. اب وہ جو جانور تھا اس کے بارے میں پارلیمنٹ ہاؤس یہ کہتا ہے جی کہ جنگلی کوئی لومڑی تھی وہ داخل ہوئی, لیکن اس کے بعد وائلڈ لائف والوں نے بتایا کہ وہ ایک کون سا ریکون ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ لومڑی بھی نہیں ہے, یہ افریقن اور ایشین کنٹریز کے اندر ہوتی ہے, جو اس ٹائم بھیگی ہوئی تھی اور سردی اس کو بڑی لگ رہی تھی اور وہ اس لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہی تھی, تو وہ اس کو جگہ ڈھونڈ لی. اب پارلیمنٹ کے اوپر بڑا مطلب ایک خبر چلی جی کہ حملہ ہو گیا, اور وہ حملہ پہلے کہتے تھے جی اپوزیشن کرتی ہے, کبھی کوئی کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے, لیکن آج ایک جنگلی جانور نے جو ہے نا وہ بے بس کر دیا انتظامیہ کو اور پارلیمنٹ کو. تو یہ خبر آج سب سے بڑی تھی جو ہم نے آپ کو بتائی. بہت ساری ایسی خبریں تھیں جن میں آپ کو بتانا ضروری تھا, جس طرح سے عامر صاحب نے بتایا, عمر بھائی نے بڑی خبر دی, کامران صاحب نے بڑی ایک خبر انٹرسٹنگ آپ کو دی. تو یہ خبریں آپ کو کیسی لگتی ہیں, اس سے متعلق آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے. کمنٹ جو آپ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے رہتے ہیں, لیکن اس بار آپ نے بتانا ہے کہ جو خبریں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس رپورٹرز بیٹھک کے اندر, اور اس کے بارے میں جب آپ رائے دیتے ہیں تو ہم ضرور ڈسکشن کرتے ہیں. اسی لیے آج ہم نے عمر بھائی کو اور عامر صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس بتاتے رہیں. اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں دیں گے اجازت. اللہ حافظ.